کیا آپ نے کبھی ایسا لمحہ دیکھا ہے جہاں کھیل اور عالمی سیاست ایک سٹیج پر آ کر ٹکرا جائیں، جہاں ایک کھیل کا ایوارڈ پوری دنیا کے سیاسی نقشے کو ہلا کر رکھ دے؟ شاید بہت کم، لیکن 2025 میں ایک ایسا واقعہ پیش آ چکا ہے جس نے لاکھوں لوگوں کو حیرت میں ڈال دیا ہے۔ ایسا واقعہ جس نے دنیا بھر کی حکومتوں، میڈیا، کھیلوں کی تنظیموں اور سیاسی ماہرین کو ایک ہی سوال پر مجبور کر دیا ہے: کیا فیفا اب ایک کھیل کا ادارہ ہے یا عالمی سیاست کا ایک خاموش طاقتور کھلاڑی ہے؟ ویورز، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو دنیا کا نوبل پیس پرائز تو نہ مل سکا، لیکن تاریخ کا پہلا فیفا پیس ایوارڈ دے دیا گیا۔ جی ہاں، وہی ٹرمپ جس کے فیصلوں نے دنیا میں بحث بھی چھیڑی اور تنازعہ بھی چھیڑا، وہی ٹرمپ جسے نوبل امن انعام کے لیے بھی کئی بار بحث کا حصہ بنایا گیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ فیفا جیسا غیر سیاسی ادارہ ٹرمپ کو امن کا ایوارڈ کیوں دے رہا ہے؟ کیا یہ عالمی امن کا اعتراف ہے یا عالمی سیاست کا نیا کھیل ہے؟ آج کے اس ویلاگ میں ہم پورا معاملہ کھول کر آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 ڈیجیٹل، میں ہوں اسامہ غیور اختر۔ ویورز، فیفا پیس پرائز یہ ایوارڈ اچانک کیوں بنایا گیا؟ 1904 میں قائم ہونے والی فیفا نے 120 سال میں کبھی کوئی امن ایوارڈ نہیں دیا، نہ دوسری عالمی جنگ کے بعد، نہ سر جنگ کے دوران، نہ فلسطین، عراق، شام، بوسنیا یا روانڈا جیسے بڑے بحرانوں میں۔ لیکن اب ورلڈ کپ 2026 سے پہلے اچانک ایک نیا ایوارڈ سامنے آتا ہے: فیفا پیس پرائز۔ فیفا کے صدر جیانی انفینٹینو نے کہا یہ ایوارڈ اس شخص کو دیا جائے گا جس نے عالمی امن اور انسانیت کے لیے غیر معمولی کام کیا ہو، اور پھر نام لیا گیا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا۔ لیکن ایسا کیوں ہوا؟ کیا واقعی ٹرمپ نے دنیا میں کوئی ایسا کام کیا تھا جسے فیفا امن کا اقدام سمجھتا ہے، یا یہ فیصلہ کسی بڑے سیاسی مقصد کا حصہ تھا؟ چلیے تاریخ اور حقائق سے اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فیفا ورلڈ کپ 2026 ٹرمپ کی سفارتکاری کا سب سے بڑا کارنامہ لگ رہا ہے۔ ناظرین، یہ پہلی بار نہیں کہ ٹرمپ کا فٹ بال سے نام جوڑا گیا۔ کئی سیاسی ماہرین کہتے ہیں کہ 2026 کا ورلڈ کپ امریکہ، کینیڈا، میکسیکو کا مل کر جیتنا ایک بہت بڑا سفارتی اقدام تھا جس میں ٹرمپ کا اثر نمایاں تھا۔ فیفا میں 207 ممالک ووٹ دیتے ہیں۔ جب امریکہ کی بولی سامنے آئی تو بہت سے ممالک معاشی پابندیوں، سیاسی دباؤ اور سفارتی مسائل کی وجہ سے ہچکچا رہے تھے، لیکن ٹرمپ نے سعودی عرب، UAE، اسرائیل، مصر، کینیڈا، میکسیکو، جاپان، کوریا اور یورپی یونین کے بڑے ممالک کے ساتھ براہ راست سفارتی بات چیت کی۔ یہ پہلی بار تھا کہ کسی ملک کے صدر نے ورلڈ کپ کی میزبانی کو قومی سیاسی ایجنڈا بنا دیا۔ اس کے نتیجے میں امریکہ، کینیڈا، میکسیکو نے تاریخ کا سب سے بڑا ورلڈ کپ جیت لیا 134 ووٹوں کے ساتھ۔ اس وقت سے ٹرمپ اور انفینٹینو کے تعلقات مضبوط ہوتے گئے۔ یہ تقریب فیفا کی پالیسی نہیں بلکہ طاقت کی نمائش لگ رہی تھی۔ تقریب واشنگٹن کے کینیڈی سینٹر میں ہوئی اور اسے دیکھ کر صاف محسوس ہوتا تھا کہ یہ صرف کھیلوں کا ایونٹ نہیں ہے، یہ ایک سفارتی شو تھا۔ سٹیج پر فیفا کے سربراہ انفینٹینو، امریکی صدر، ساتھ میں میکسیکو کی صدر اور کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنے۔ یہ منظر ورلڈ کپ کے ڈراز سے زیادہ اقوام متحدہ کے اجلاس جیسا لگ رہا تھا۔ انفینٹینو نے ٹرمپ کو بڑی گولڈن ٹرافی، ایک خصوصی میڈل اور سرٹیفکیٹ آف گلوبل پیس پیش کیا ہے۔ سرٹیفکیٹ کے الفاظ قابل غور ہیں۔ صدر ٹرمپ نے دنیا میں امن اور اتحاد کے لیے غیر معمولی اقدامات کیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی تقریر میں دعوے کیے اور کہا کہ میں نے سفارتی کوششوں سے لاکھوں انسانی جانیں بچائی ہیں، وہ جنگیں روک دیں جو شروع ہونے والی تھیں۔ دنیا آج پہلے سے زیادہ محفوظ ہے۔ سیاسی ماہرین کہتے ہیں کہ ٹرمپ اس سے مراد لیتے ہیں غزہ میں سیز فائر کی کوشش، پاک بھارت جنگ میں سیز فائر، اسرائیل سعودی نارملائزیشن کے لیے مذاکرات، کانگو اور روانڈا کے درمیان امن معاہدہ، شمالی کوریا کے ساتھ سفارتی رابطے اور افغانستان سے انخلا کے فیصلے۔ یہ تمام وہ امور ہیں جنہیں ٹرمپ اپنی امن کامیابی سمجھتے ہیں۔ کھیلوں کی تاریخ میں پہلی بار سیاست نے فیفا ورلڈ کپ پر قبضہ کر لیا ہے۔ ناظرین، جس کی جھلکیاں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کوئی عام لمحہ نہیں تھا۔ کھیلوں کی دنیا میں سیاست ہمیشہ چھپی رہی ہے، لیکن کھیلوں میں سیاست اتنی کھلے عام کبھی سامنے نہیں آئی۔ ماضی میں 1936 میں ہٹلر نے اولمپکس کو پروپیگنڈا کے لیے استعمال کیا۔ 1978 میں ارجنٹینا کی فوجی حکومت نے ورلڈ کپ سیاسی بنیادوں پر چلایا۔ 2018 میں روس نے ورلڈ کپ کو عالمی طاقت کے اظہار کے طور پر استعمال کیا، لیکن آج 2025 میں فیفا خود ایک عالمی سیاسی ایوارڈ اپنے ہاتھ میں لے کر سامنے کھڑی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ
کہ ناقدین کہتے ہیں کہ فیفا کھیل کے میدان سے نکل کر سیدھا سیاسی میدان میں آ گئی۔ ویورز، یہاں آپ کے لیے ٹرمپ اور انفینٹینو کے قریبی تعلقات کی سارا معاملہ سمجھنا بھی ضروری ہے۔ فیفا کے سربراہ انفینٹینو کئی بار وائٹ ہاؤس کے خصوصی مہمان رہے۔ فیفا کا شمالی امریکہ دفتر ٹرمپ ٹاور میں قائم کیا گیا۔ انفینٹینو نے کھلے عام کہا ٹرمپ کو نوبیل امن انعام ملنا چاہیے۔ ورلڈ کپ 2026 کی بولی میں ٹرمپ کی حمایت کا کھل کر اعتراف کیا۔ کئی تقاریب میں دونوں ساتھ نظر آئے۔ ٹرمپ کی اہم پالیسیوں کی تعریف بھی کی۔ یہ قربت سیاسی ناقدین کو ناگوار گزری ہے، لیکن انفینٹینو نے ہمیشہ یہ موقف رکھا کہ فٹ بال دنیا کو متحد کرتا ہے اور ہم امن کے ہر قدم کو سراہتے ہیں۔ کیا امریکی صدر کو اس طرح سے ایوارڈ دینا فیفا کے قوانین کی خلاف ورزی ہے؟ یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ فیفا کے قوانین کے مطابق فیفا مکمل طور پر غیر سیاسی ادارہ ہے۔ فیفا سیاسی شخصیات کے ساتھ خود کو نہیں جوڑ سکتا، نہ کسی ملک کی داخلی سیاست میں مداخلت کر سکتا ہے۔ لیکن اس بار ایوارڈ سیاسی شخصیت کو ملا ہے، وہ بھی کسی کمیٹی کی سفارش کے بغیر۔ فیصلہ سامنے لانے سے پہلے فیفا کونسل کو نہیں بتایا گیا۔ بی بی سی نے رپورٹ کیا کہ فیفا کے کئی اعلیٰ عہدیدار اس اعلان سے حیران تھے۔ سوشل میڈیا عالمی رد عمل کی بات کر لیتے ہیں تو حمایتی اور مخالف دونوں آمنے سامنے ہو گئے۔ حمایتی کہتے ہیں کہ ٹرمپ نے عالمی تنازعات کو کم کیا، ورلڈ کپ 2026 کے لیے بڑا کردار ادا کیا ہے، فیفا امن کا پیغام دے رہا ہے، یہ ایوارڈ نوبیل امن انعام کے برابر ہے۔ مخالفین اب کہتے ہیں کہ فیفا نے اپنی ساکھ داؤ پر لگا دی ہے۔ یہ ایوارڈ ایک سیاسی فائدہ ہے۔ فیفا ورلڈ کپ کو مہم میں تبدیل کیا جا رہا ہے، اب فیفا غیر جانبدار نہیں رہا۔ ویورز، اس تقریب کا دلچسپ پہلو ایک تاریخی سیلفی تھی۔ ڈراز کے اختتام پر ٹرمپ، کینیڈا کے وزیر اعظم، میکسیکو کے صدر اور فیفا کے سربراہ انفینٹینو سب نے ایک سیلفی لی جو چند منٹوں میں پوری دنیا میں وائرل ہو گئی۔ یہ پہلی بار تھا کہ ورلڈ کپ کا ڈراز ایک سیاسی فوٹو سیشن میں بدل گیا۔ ٹرمپ کو فیفا پیس ایوارڈ کا ملنا اس جانب اشارہ ہے کہ کھیل اب عالمی طاقت اور مفادات کی گریٹ گیم بن چکی ہے۔ ویورز، یہ ایوارڈ صرف ٹرمپ یا فیفا کا معاملہ نہیں ہے، یہ دنیا کو ایک بہت بڑا پیغام دے رہا ہے کہ کھیل اب صرف کھیل نہیں رہے گا، یہ عالمی طاقت کا ذریعہ بن چکے ہیں۔ آج قومیں اپنی سافٹ پاور کھیلوں سے بڑھا رہی ہیں، عالمی تعلقات کھیلوں کے ذریعے بن رہے ہیں۔ فٹ بال دنیا کا سب سے بڑا سفارتی اوزار بنتا جا رہا ہے اور ٹرمپ کا ایوارڈ اسی نئے دور کی نشانی ہے۔ ویورز، اب فیصلہ آپ کا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ٹرمپ واقعی اس ایوارڈ کے مستحق تھے یا فیفا نے سیاست کو کھیل پر غالب آنے دیا، یا پھر یہ دنیا کی سب سے بڑی کھیلوں کی ڈپلومیسی کی مثال ہے؟ کیا آئندہ سال دنیا کا نوبیل پیس پرائز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ملے گا یا ٹرمپ کے دل میں یہ خواہش مچلتی ہی رہے گی؟ اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک بھی کیجئے، شیئر بھی کیجئے۔ آج کی ولاگ سے اتنا ہی، اجازت دیں، اللہ حافظ۔